کہ استقبال رمضان کیسے کرنا چاہیے، آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ پہلی بات، جب بھی آپ نے مسجد میں آنا ہے، پہلی بات جب بھی آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اور تراویح کی نیت سے مسجد میں آنا ہے، تو وہ جو اجر و ثواب ہیں کہ من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز ادا کرنے کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے جیسے اس نے حج کیا۔ یہ فضیلت تو آپ کو مل گئی، لیکن آپ نے گھر سے ایک نیت اور کر کے آنی ہے۔ یہ تو جو بھی بندہ وضو کرتا ہے باجماعت نماز کے لیے آتا ہے، اس کو پورے کے پورے حج کی فضیلت مل جاتی ہے، ایک دن میں 5 حجوں کی فضیلت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ آ رہے ہیں اور آپ نے تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے اور درس بھی سننا ہی ہوتا ہے، تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف آئے، جو بندہ مسجد کی طرف آئے اس نیت سے کہ وہ خیر کی کوئی بات سیکھ لے یا خیر کی کوئی بات سکھلا دے، آپ نے نیت کر کے آنا خیر کی بات سیکھنے کی بھی، اور اگر رستے میں یا مسجد میں کسی کو سکھا بھی سکے تو بھی، یہ صرف نیت کر کے گھر سے نکلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جو بندہ گھر سے اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں پہ خیر کی کوئی بات سیکھ کے جاؤں گا یا خیر کی بات کوئی بتلا کے آؤں گا، اس کو بھی پورے کے پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک ہی وقت آپ نے مسجد میں آنا ہے، ایک حج کا ثواب تو آپ کو مل گیا، دوسری آپ نے یہ نیت کر کے آنا کہ ہم نے خیر کی بات سیکھنی ہے یا سکھلانی ہے، تو 2 حجوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ہو جائے گا۔ پھر رمضان کے اندر حقیقت میں یہ کہنے والے کے لیے بھی ہے اور سب سننے والے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، جتنی بھی خواتین بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آج پہلے میں نے آپ کو خطبات میں کہا تھا کہ رمضان سے پہلے شیڈول بنا دیجئے، اگر آپ کا شیڈول ابھی تک نہیں بنا تو آج میں شیڈول بنائیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اس رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے، ہم نے رمضان میں نیکیوں کے کیا کام کرنے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری کی بات بتاتا ہوں، اور ائمہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور یہ جمع امت ہے اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ حسن نیت اور خلوص نیت سے انسان نیکیوں کا ارادہ کر لے، صرف ارادہ کر لے، بالفرض وہ نیکیاں کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، پھر بھی اللہ رب العزت اس کی نیت کی وجہ سے ساری کی ساری نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ابھی نیت کر لیجئے کہ ہم نے نیکی کے کچھ کام اس رمضان میں ضرور کرنے ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم کام، بہت سے اہم کام ہے، رمضان عبادات کا مجموعہ لیے ہوئے آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک نہایت اہم کام یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آپ قرآن سن رہے ہیں آپ کو ثواب ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ نیکی ہے، لیکن میں اور آپ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے، ہماری تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 50، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، آپ ان سے پوچھئے یہ جو کلام اللہ نے آپ کے لیے، اللہ آپ سے جو باتیں کر رہا ہے، کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جو آپ سے یہ کلام کیا آپ کو پتہ بھی ہے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ارادہ کیجئے، اللہ کی قسم قطعاً مشکل نہیں ہے، آپ میں بیٹھے ہوئے ہر شخص اگر آج یہ یہاں پہ نیت کر لے کہ میں نے اس رمضان میں سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک پورے قرآن پاک کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھنا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔